بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گناہ کی نحوست کا ایک اثر یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اچھے اور برے کی تمیز اس کے درمیان سے ختم ہو جاتی ہے۔ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم بیان کرنے کا سلسلہ پچھلے 1-2 رکوع سے چل رہا ہے، وہ آپ سنتے بھی آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا سنگین جرم یہی نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے، بلکہ زبان سے کہنے کی وجہ سے غلط بات ان کو جسارت اتنی ہو گئی، بے باک اتنے ہو گئے کہ مخلوق سے گزر کر اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں گستاخ بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ نے قرآنی احکامات کو ان کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو قبول کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے ان کے اوپر معاشی تنگی کو نازل فرمایا۔ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطیوں سے متنبہ ہوتے۔ اسی طرح سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کرو، اور تم اپنے مال کو جب خرچ کرتے ہو تو اللہ گویا دے تو تم لوگوں کو رہے ہو، لیکن وہ ایسا ہے خرچ کرنا کہ جیسے اللہ کو دے رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے العیاذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا اللہ کی جناب میں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، کہ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ یا جب ان کے اوپر معاشی تنگی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے تو ملتا تھا، اب ملنا بند ہو گیا، کیا اللہ فقیر ہے؟ العیاذ باللہ۔ یا اللہ نے بخل کا معاملہ شروع کر دیا۔ کہنے لگے، یہاں آیت میں اللہ نے نقل فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ،
یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ جو اللہ خرچ کرنے والا تھا العیاذ باللہ وہ بخیل ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں ان کی اسی حرکت کو اور واضح کیا، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ انہوں نے صدقہ اور خیرات کرنے کو، جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم واپس کریں گے دگنا اور تگنا کر کے، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، تو قرآنی اس حکم کا اس طرح سے مذاق بنایا کہ انہوں نے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے اعتبار سے بخیل ہو گئے اور ہم مالدار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقے کی یا ہمارے مال کی ضرورت پڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرکت اس وجہ سے پیش آئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں اس طرح سے بھی نازل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لیے لعنت والے الفاظ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نازل ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یہودیوں کی انہی خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی تعداد کو گھٹاتے چلے جائیں گے، دنیا سے ان کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی، اور وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کفر میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، نافرمانیاں ان کی بڑھتی چلی جائیں گی، اور قیامت تک ہم نے عداوت اور بغض ان کے درمیان ڈال دیا ہے۔ کلما اوقدوا، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی حق تعالی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دینی چاہیے، جہاں بھی قرآن میں یہ بات آتی ہے، جیسے یہاں آیت میں آیا کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہاں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پیر یا جسم و جسمانیات کا جہاں ذکر ہے وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ جہاں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اللہ کے ہاتھ اس طرح جس طرح اللہ کی شان ہے، اور اللہ اپنے اعتبار سے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غایت درجے کے کریم ہے، انتہائی کریم ہے، دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے، مطلب اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے، ہاتھوں سے دینا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کو واضح کرنا مراد ہے کہ اللہ کی سخاوت کا اور اللہ کے کرم کا اور اللہ کی طرف سے عطا کا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے دونوں ہاتھ سے دینے کا، یہ مطلب نہیں جس طرح سے انسان دیتا ہے اس طرح سے اللہ ہاتھوں سے دے، بلکہ مراد ہے اللہ کی سخاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا قرآن کریم کی ان آیتوں پر ضروری ہے کہ جہاں بھی جسم کا لفظ آیا ہے تو کہنا چاہیے جیسی اللہ کی شان ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا، یہودیوں کی اس خباثت کا اور اس کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔
اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے متعلق، اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، یعنی اللہ کی سخاوت عام ہے، اللہ کا فیض جاری ہے، اللہ کا فضل ہر ایک پر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے پیغمبر آپ پر جو وحی نازل کی گئی ہے وہ وحی ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ ان کی اس جنگ کی آگ کو بجھاتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔